اس میں اس میں متمکن کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جو آگے ہے، جو اسماء عاملہ اور غیر عاملہ، یہ ایک ہوگی، اور آخر میں مستثنا خاتمہ آخر میں ہوگا، اس کی ایک کیٹیگری ہے۔ اسماء عاملہ اور غیر عاملہ، ان کی ایک کیٹیگری ہے، ایک آخر میں وہ خاتمے کی ہے، دو ہوگی، اور ایک مورب اور مبنی، مفرد اور مرکب، ایک یہ تین ہوگی، اور آخر درمیان میں رہ گیا جی اس میں متمکن اور غیر متمکن، اور وہ 16 قسمیں، منصرف اور غیر منصرف والے، اور استاد جی ٹھیک ہے۔ افعال عاملہ اور حروف عاملہ یہ نہیں ہوں گے؟ وہی ہے، اس میں سارے آگے نا، افعال عاملہ غیر معاملہ میں حروف عاملہ اور غیر عاملہ بھی آگے نا۔ اچھا اسماء عاملہ جو ہاں جی، حضرت اگر آپ نے لکھا ہے تو لکھ کے بھیجنا زیادہ مناسب ہے۔ ہاں میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں، وہ اصل میں کاپی پہ لکھا ہوا گھر میں وہ بھیج دوں، وہ بھی لکھ کے بھیج دیتا ہوں میں انشاءاللہ صلی اللہ سے۔ اچھا، اب تو تو سر وہ جی اس میں اگر امتحان ہے بھائی عمار یار، آپ کی آواز بیٹا بہت کٹ کٹ کر آتی ہے، کہیں سے بہت دور مائک سے ہوتے ہیں آپ، یا کیا مسئلہ ہے جی، میں عمار؟ کہہ رہا ہوں کس چیز میں ہوگا امتحان میں؟ نہیں، امتحان کا تو یہ خیر مجھے پڑھ اچھا رہا شیڈول، تھا اچھا تو امتحان کا تو شیڈول کا مجھے میرے یہ سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ آپ ایسا سمجھیں کہ 15 دن آپ کی کلاس اور ہوگی، 15 دن، 15 یا 16 دن کلاس اور چلے گی آپ حضرات کی، پھر آپ کو میرا خیال ہے کوئی ایک ہفتہ تو غالباً آپ کو تیاری میں بھی دیں گے۔ سمجھیں کہ یہ ہفتہ اور اگلا ہفتہ آپ کی پڑھائی کا ہے، اس سے ایک پھر آگے ایک ہفتہ پورا آپ کی تیاری کا ہے، پھر آگے ایک غالباً 2 یا 3 دن میں آپ کا امتحان ہو جائے، غالباً ایسی ترتیب ہے۔ جی شروع کریں پھر۔ نہیں آپ بات کر رہے تھے میں اور ممبلی یہ کس چیز استعمال کر رہے تھے؟ بھائی کیا نام ہے، اسامہ نظام الدین، یہ آپ سب حضرات کو اس کی آواز صاف آتی ہے، سنائی؟ یہ اپنا بھائی عمار صاحب استاد جی نے جو اجرا ہے نا وہ 4 حصوں میں بتایا کہ 4 حصوں میں ہوگا، ایک دن مفرد مرکب اور مرب مبنی کا ہوگا، اور ایک دن جو ہے نا اس میں متمکن غیر متمکن اور وہ 16 قسمیں وہ ہوں گی، اور ایک دن جو ہے وہ آگے حروف عاملہ اسماء عاملہ افعال عاملہ وغیرہ جو عاملہ ہیں وہ ہوں گے، اور ٹھیک ایک دن خاتمہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ یہ اچھا ایسے ترتیب سے ہوں گے۔ جی، وہ نکالیں پھر، وہ قرآن پاک کی وہ صورت پڑھ رہے تھے ہم، قل اعوذ برب الفلق، وہ وہاں سے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر ساری باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی، یہ والی مفرد مرکب والی ساری ہے۔ بھائی جس یہ کا نکالے، کون پاک نکالے؟ ہے وہ نکال لیں، میں لیپ ٹاپ سے لے رہا ہوں، میرے پاس قرآن پاک نہیں ہے۔ الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق ماشاء الله العظيم. ماشاء اللہ۔ ابھی سورۃ الفلق مکیہ، اس کی عبارت بھی ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر ہم نے بحث بھی کر لی تھی کہ سورۃ الفلق کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور مکیتن خبر کیوں بن رہا ہے، اور یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی ترکیب ہم نے کر لی تھی۔ یہ سب کو ترکیب یاد ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی؟ جی یاد ہے نا جی بھائی؟ اس ہاں، جی اس سورۃ کی الفلق مکیتن، اس کی بھی ترکیب سب کو یاد ہو گئی ہے ماشاء اللہ۔ آگے ہے قل اچھا اعوذ بالفلق، ہم نے کل اس کی ترکیب کر رہے تھے تو پھر درمیان میں رہ گئی تھی، ہاں تو حضرت ایک قل، دفعہ بسم اللہ کی دوبارہ کر لیں، ذرا یاد چلو دہانی ہو جائے گی. دوبارہ، چلو کریں آپ، میں سنتا ہوں، آپ کریں نور المین صاحب۔ حضرت مجھے اس کی بسم چلو اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جر ہے، جی اور اسم لفظ اللہ کی طرف اس میں مضاف ہو رہا ہے، جی جی، اور اللہ اس میں لفظ اللہ جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، اور اور الرحمن صفت اول ہے اور الرحیم صفت ثانی ہے. تو صفت کس کی آتی ہے، موصوف کی آتی ہے یا مضاف الیہ کی آتی ہے؟ جی صفت تو موصوف کی آتی ہے جی.
हाँ, तो लफ्ज़ अल्लाह यहाँ मुजाफ भी इलै भी है और बी है। मौसूफ भी है। तो अब मिलाएं इसको। मुजाफ मुजाफुन इलैह मिलकर बा हर्फ जर से मिलकर मजरूर हुआ, जार मजरूर जी, मिलकर मुताल्लिक हुआ। किस कौन से फेल के? और हजरत फेल अशराउ। अश अशरफ मौसूफ हो। अशरव। हाँ, अशराउ फेल के मुताबिक। जी अशराउ फेल अपने। अशरव। हाँ जी जी जी। जी, करें करें। अशरव फेल अपने अशरव फेल अपने फाइल से मिलकर हम्म। जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जी, जुमला फेल खबरिया हो गया। ठीक है जी हजरत ये। जी जी, ठीक है। अच्छा जी, हजरत एक बार आगे। अगर हजरत जी जी। मादरत के साथ एक बार अगर आप इसको मिला के बता देना, यानी सिफ्त अव्वल सिफ्त सानी मिलकर ये मौसूफ के लिए सिफ्त, ये थोड़ा सा एक बार अगर मौसूफ आप ना तरतीब से। बाहरूफ जारा में से है, इसम मुजाफ है, लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ इलै मौसूफ है, अर्रहमान अल्लाह की सिफ़त अव्वल है, अर्रहीम सिफ़त सानी है। मौसूफ अपनी दोनों सिफ़तों के साथ मिलकर मुजाफ इलै हुआ इसम का। इसम अपने मुजाफ इलै के साथ मिलकर बाहर जार के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक हुआ अशरउ फ़ेल के महज़ूफ के। अशरफ फ़ेल महज़ूब अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ के साथ मिलकर जुमला इस फ़ेल या ख़बरिया हुआ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हजरत ठीक है। अशराउ फेल अपने फाइल अना ज़मीर के मुतालिक होगा। नहीं, अना तमीर के मतलब कैसे होता है अभी? नहीं हजरत आप फरमाना ना अन, फेल अपने फाइल, तो फाइल तो इसमें अना ज़मीर होगी ना जी, अशरफ अशराउ में फ़ेल जो अपने है। फ़ाइल, अशरफ फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़, मुतअल्लिक़ कौन सा है? बाहर पे जार। जी इस और अजय उसके अंदर फ़ाइल मौजूद है। अशरफ फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ के साथ मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हुआ। तो क्या हजरत इसमें फाइल को मुश्किल है? वाज़ी, हजरत फाइल को वाज़ी नहीं करेंगे कि फाइल जो इसमें अना ज़मीर है वो फाइल है इसका। वो कर दो, कोई बात नहीं, अगर नाम भी करो तो कोई मसला नहीं। अशरफ फेल मुतकल्लम का सीगा है, अशरफ फेल है। जी ठीक हो गया। हाँ, कर दो। वो तो ज्यादा वजाहत के लिए आप कर दो, अगर मैं तो इसलिए नहीं किया कि शायद आप हजरात को सारा सबको समझ आ रही हो इसकी। मैं तो इसलिए नहीं कर रहा था मुख्तसर। अच्छा, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। भाई कुल बताएं, कुल कुल मुफरद है मुरक्कब है? साथी बताते जाएं। मोहसन महमूद साहब से शुरू हो जाए। मतलब कुल जी मुफरद है सर। कुल मुफरद मुफरद है। कैसे है अभी? जी, निजामुद्दीन साहब। मुफरद है। मुफरद कुल कैसे है कहो। अभी? आप कहो तो पूरा जुमला है, ये तो अल्लाह के बंदे फेल बफाइल नहीं है। फेल भी है, उसके अंदर फाइल भी मौजूद है। अगर पूरे जुमले में देखेंगे तो फिर तो मुरक्कब है, अगर इनफरादी देखेंगे तो फिर तो मुफरद है। अगर पहले इनफरादी अमर का सीगा है, देखो इसके अंदर तो, अंता फैल अंता जो है वो उसका फाइल है। हाँ, वो इस तरह होता है, वो इसम के अंदर होता है, वो फेल में नहीं होता। ठीक है। फेल मुरक्कब भी होता है जी तकरीबन, सही। जिसका, हाँ, जिसका फाइल जिक्र ना किया गया हो तो वो मुरक्कब होता है। अच्छा, आऊज़ु बिरब्बिल अच्छा, मुफरद मुरक्कब है। मुफरद मुरक्कब है, मुरक्कब में से कौन सा मुरक्कब है अभी? जी। मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफीद ताम है। उस्ताद जी। जी। मुफीद है, मुफीद है। गैर मुफीद मुफीद है। है, गैर मुफीद। नहीं, ओ भाई, मुरक्कब मुरक्कब गैर मुफीद है। अच्छा, अब ये बताएं, मुरक्कब गैर मुफीद हो गया। अब ये बताएं कि ये मोरब है मबनी है? मोरा बैग मबनी जी, है हजरत। बताएं। हाँ, कैसे मबनी है? और मोरब है तो मोरब क्यों है? उसकी वजह क्या है? मबनी है तो मबनी क्यों है? उसकी वजह क्या है? बताएं क्योंकि मुझे। हजरत ये हाँ फेल अमर में से है। फेल अमर। हाँ, हमने पढ़ा था कि मबनी असल तीन चीजें हैं: फेल, माजी, अमर, हाज़ा मारूफ और तमाम रूफ। तो ये फेल अमर में से है। हाँ। अमर अब हाजिर है। नाते। मबनी है। जी हाँ, अमर हाज़िर है। हजरत इसमें ठीक हो गया। एक एक सवाल था कि यहाँ पे हम इसे मुरक्कब ताम कह रहे हैं कि मुरक्कब मुफीद है, तो ये तो कहो उसके माना के नहीं, हिसाब से तो मुकम्मल नहीं हो गया कि कहो, इसमें कोई मजीद को तफसील की जरूरत भी नहीं है। नहीं नहीं, मुरक्कब गैर मुफीद कहा है मैंने। मुरक्कब मुफीद नहीं तो नहीं इसीलिए कहा। अर्ज कर रहा हूँ। जी हजरत इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो मुकम्मल नहीं है कि मुफीद होना चाहिए कि नहीं कि कहो, यानी इसमें कोई जब मजीद तफसील की जरूरत भी नहीं।
وہ تو جب ہم آگے اگلے جملے پہ بحث کریں گے نا، اس پہ چاہیں گے نا جب، جی 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 وہ ٹھیک جب ہے. اعوذ پہ جائیں گے پھر ہوگا. جی صحیح. ہاں تو اس میں تو کہو، یعنی وہ پوری بات نہیں، کیا کہو یہ، اس لیے یہ غیر مفید ہے۔ پھر آپ کو ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا نا. اچھا کیونکہ اب یہ اضرب، بتائیں. جس طرح ہم اضرب کہتے ہیں کہ تم مارو، تو اس میں بھی تو حضرت اس میں مکمل تو نہیں ہے، لیکن وہ تقدیری طور پہ اس کے اندر فاعل ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو ہے وہ اضرب، جیسے تم مارو. میں بات سمجھ نہیں رہا، آپ سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہیں حضرت، اس میں میں صرف یہ تھوڑی سی وضاحت آپ سے مطلب رہنمائی چاہ رہا تھا. جس طرح ہم اضرب کہتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی ہاں، فاعل ہے، تو اس کو بھی تو ہم مکمل کہتے ہیں نا، کہ وہ جو ہے مرکب نہیں جو ہے وہ مفید ہے. نہیں نہیں، آپ بول رہے ہیں مرکب امر امر، تو وہ ہم نے پڑھا نہیں، مرکب غیر مفید 10 چیزیں جو ہم نے پڑھی نہیں تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، انشائیہ کے اندر ہم نے پڑھا ان کو. کے اندر ہے، تو یہ وہی ہے نا. جی نہیں سمجھ جی آیا؟ صحیح. بھول گئے نا میرے انشائیہ تو آپ یہ. حضرت، انشائیہ تو مرکب مفید کا حصہ ہے. باقی ساتھی بتائیں بھی، کیا نشہ مرکب مفید کا حصہ ہے، غیر مفید کا حصہ ہے؟ نہیں، غیر ہاں مفید بھی، کیسے؟ محمد اسامہ، عثمان دوریز، سر جی غیر عثمان. مفید ہے. اچھا سر جی، تکے ہی نہیں لگانا، بہت سوچ کے ایزی بتانا ہے. نہیں سر جی، سوچ کی. حضرت ہم نے مفید کے دو حصے پڑھے، خبریہ اور انشائیہ، تو ہم ہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح غیر مفید ہے مفید ہے؟ سر جی. جبکہ سر جی بھی غیر بس مفید کو سر جی میں کہوں، سر جی غیر مفید ہے حضرت. غیر مفید کے عثمان. اقسام کی مضاف اور فی مرکب بنائی اور مرکب مناسب کہ اچھا زید کا بکرا، کیا مطلب ہے زید کا بکرا؟ یہ تو یہ تھی غیر مفید کی اقسام. امر تھی اچھا. یہ مفید کی اقسام میں سے، انشاء میں سے مفید عثمان کی علی، اقسام میں سے. عثمان علی بتائیں بھی، عثمان علی. معذرت چاہتا ہوں کہ یہ اپنے سوال کیا تھا جی، تھوڑا اچھا سمجھ نہیں. اچھا اصل میں یہ بات ہو رہی ہے، کل جو ہے نا، کل امر ہے، اور امر مرکب غیر مفید میں سے ہے یا مفید میں سے ہے، یہ سوال ہے نظام الدین صاحب نے پوچھا. حضرت میرے خیال میں تو غیر مفید ہوگا جی. جی 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 جی، نظام الدین صاحب کبھی پھنس گئی صاحب کی. ہاں بھی اسامہ، محمد اسامہ، کتاب پہ دیکھ کے بتا دے حضرت کوئی. جو سر جی انشائیہ، حضرت انشائیہ، تو انشائیہ تو مرکب مفید کا حصہ ہے. مرکب مفید، انشائیہ تو ہے. جی مرکب ہاں مفید مرکب کے دو انشائیہ تو حصے ہیں، ہے. جملہ خبریہ اور جملہ اسمیہ. باقی جملہ ہاں انشائیہ اور باقی جو ہیں اس کے سارے وہ مرکب غیر مفید کے ہیں، وہ جو ہم نے 8-9 اقسام پڑھی ہیں اس کی. تو یہ امر بھی تو غیر مفید میں تقدیر، آتا ہے. ترنیم. ہاں امر غیر مفید میں ہے، وہ آپ نظام الدین صاحب بول رہے ہیں. حضرت ٹھیک ہے، حضرت لیکن میں صفحہ نمبر کو نہیں اگر نہیں، کہے تو میں نکال لوں اس کا. کتاب کھول کے دیکھ استاد لیں، جی، کتاب کھول. استاد جی، ہاں جی. استاد جی، جو جان لوگ کہ جملہ ہاں پڑھے پڑھے. جو مرکب مفید ہے، ہاں اس کے دو قسمیں ہیں، جو ایک جملہ خبریہ اور ہاں دوسرا مرکب کی مفید اور غیر مفید. وہ مرکب جس کے کہنے میں سکوت کرے تو سننے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور اس کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں، ایک خبریہ اور دوسری انشائیہ. اور ہاں جو امر ہے وہ آ رہا ہے، جان لو کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کر سکے. اور جملہ انشائیہ کی چند اقسام ہیں، جس میں سب تو سے پھر پہلی امر ہے. تو پھر یہ ہو گیا نا، یعنی انشائیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا، نہ سچ کہہ نہیں سکتے نہ ساری جھوٹ کہہ سکتے. مرکب مفید میں ہے یہ. اچھا جی، چلو ٹھیک ہو گیا، رقم مفید حضرت ہے. یہ جملہ خبریہ اور حضرت جملہ انشائیہ. حضرت یہ اچھا یہ چلو. تو ناو میر، حضرت یہ ناو میر صفحہ نمبر 5 پہ نا انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جان لے کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ 2 کلمے لفظاً ہوں جیسے ضربا، یا ہاں تقدیرون ہوں جیسے کہ اضرب، کہ انتا ہاں اس میں چھپا ہوا ہے.
اور ہاں اس ہاں سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی یاد نہیں۔ ہاں، تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مرکب ہے یا مبنی۔ انہوں نے حضرت اس کو مرکب مفید لکھا ہے۔ چلو مرکب مفید ٹھیک ہوگا، مرکب مفید میں لکھ لیتے، تو یہ مرکب مفید میں سے ہو گیا ہے۔ حضرت آگے یہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سے طلب معلوم ہوتی ہے نا، کل آپ کہہ دیجیے تو اس سے طلب معلوم ہو گئی نا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں، اعوذ اچھا برب اچھا سوری، جی یہ غیر مفید لکھا ہوا جی، غیر مفید ہے، سوری۔ جان لو کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جزو ہوتا ہے۔ اس میں ہاں، انہوں نے مثال دی ہے، انتا اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو میں نے شروع میں غیر صفحہ مفید نمبر، کہا تھا، میں پھر سارے ڈٹ گئے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، غیر مفید مفید ہو گئے۔ نہیں حضرت، یہ وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ خبر یا طلب معلوم ہو، تو اسے خبر نہیں طلب معلوم ہو رہی ہے نا امر میں جو۔ استاد جی تو ناف میر جو میں کھولی ہے میں نے کتاب، ہاں اس ہاں میں یہ بات اس میں لکھی ہے کہ جملہ جو مرکب مفید ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ہاں، یار ایک ایک منٹ چھوڑو بھائی، جملہ خبریہ اس کو حل انشائیہ۔ کر کے، اس کو میں حل کر کے بھیج دوں گا، آگے سبق چلنے دو یار تھوڑا سا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہاں وہ تھوڑا سا چلنے دو سبق، پھر میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ کے بارے میں بھی کوئی بتائے گا ساتھی؟ عثمان دریس صاحب بتائیں اس کے بارے میں، ساری نحوی صرفی تحقیق اس کی کیا ہے؟ اعوذ کیا ہے، یہ اسم فعل حرف میں کیا ہے جی؟ عثمان دریس صاحب نہیں ہے؟ عثمان دریس صاحب نہیں ہے؟ عبد الرحمان حیدر صاحب؟ جی سر، یہ فعل ہے حضرت، اچھا، فعل کی اور کیا علامت؟ فعل کی حضرت بھائی اس علامت میں، حضرت، ہاں جی جی، یہ فعل معروف میں آتا ہے نا، یا اعوذ، نہیں، فعل یہ معروف ہے، اس میں فعل کی علامت کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے اس میں فعل کی علامت کیا ہے ابھی؟ سب اس میں ساتھیوں سے الف مخاطب۔ الف آ گیا حضرت۔ ہر زمانہ پایا ہاں جاتا ہے۔ یہ حروف بھائی، عطینہ میں سے شروع میں الف آ رہا ہے نا جی، حروف عطینہ میں سے۔ او بھائی اللہ کے بندو، وہ تو متکلم کی ہے بات، فعل کی صرف ہو رہی ہے یہاں پہ، فعل کی، کہ اعوذ فعل ہے، فعل کی اس میں علامت کیا ہے، میں یہ بات کر رہا حضرت علامت یہی ہے نا کہ حروف عطینہ میں سے اس میں حمزہ اس کے شروع میں آ رہا ہے نا جی۔ ہوں۔ وہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، فعل کی علامت تو نہیں ہے نا یار، جی اس کے اندر ضمیر بھی چھپی ہوئی ہے نا۔ میں فعل کی ضمیر بات کر رہا ہوں چھپی کہ ہے اس میں، نہیں ضمیر تو چھپی ہوئی ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، فعل کی علامت اس میں یہ ہے کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سب جی سے بڑی حضرت۔ علامت یہ ہے، اور پھر ضمیر کا چھپا ہونا یہ دوسری علامت، ٹھیک ہے۔ استاد جی زمانے ہاں کا شروع، زمانے کا پائے جانا، وہ تو ترجمے کے بغیر ہمیں نہیں پتہ چلے گا جب تک ہمیں الفاظ۔ تو آپ نے صرف میر کیسے پڑھی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا یار فعل کا؟ ہاں ہم نے نا فعل کی علامات میں سے پڑھا کلمہ کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کسی حرف کا آنا، تو یہ بھی فعل کی علامات میں سے ہے۔ علامات تو مطلب بظاہر ہے نا، یعنی اس کا اسٹرکچر جو ہے اس کے دیکھنے میں کوئی علامت ہو، یہ تو اچھا، جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ زمانہ پایا جائے، تو اس کے میننگ میں ہے نا جی زمانہ، یعنی یہ اسٹرکچر تو جو میں اس کا ہے دیکھو، اس کے دیکھنے میں تو حروف عطینہ کا شروع میں آنا۔ میں تو بے ظاہر ہے، میں نحمیر پڑھا رہا ہوں، تو میں نحمیر میں جو فعل کی علامت لکھی ہے میں تو آپ سے وہی پوچھوں گا نا۔ حضرت نحو میر میں ہی لکھی ہے یہ علامت۔ نحمیر میں تو یہ بھی لکھا ہے اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، کوئی زمانہ میں، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، یہ نہیں لکھا ہوا؟ نہیں حضرت، جیسے ہم نے اسم کی اور فعل کی علامات پڑھی نا جی، فعل کی علامتیں، اس میں پھر یہ لکھا ہے کہ حروف عطینہ میں سے کسی حرف کا کلمہ کے شروع میں آنا، باقی جیسے یار آپ نے وہ بات ٹھیک ہے، میں یہ بات، وہ بات بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں زمانے والی بات وہ صحیح نہیں ہے، میں یہ بات پوچھ رہا ہوں آپ۔ حضرت پھر جتنے ٹھیک ہے بھی جی۔ افعال ہیں، حضرت عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی جتنے بھی اس بات افعال پہ ہیں تو ان آ سب کے میں بتاؤ، زمانہ جو، اس بات پہ تو ایک دفعہ آ جا بھی، فعل میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے، میں یہ بات پوچھ رہا ہوں، اس بات پہ نہیں آ رہے آپ۔ حضرت آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اب میرا ایک اشکال ہے وہ بھی سن رہے ہیں آپ۔ اشکال بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فعل میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں آتا، یہ حضرت بالکل آتا ہے جی۔ پھر اگر بالفرض میں مثال احمد عطائینہ، حروف عطائینہ میں سے حمزہ
احمد کو آپ فعل بنا دو گے، اشکال تو یہاں بھی رہ گیا، احمد افعالو کے بدن پر آ گیا، اشکال تو یہاں پر بھی آ گیا. کیا خیال ہے، آپ کدھر جاؤ گے آپ؟ ہیں عثمان حضرت علی، اس میں، بتاؤ. ہاں جی، احمدو، احمدو آ گیا، افعالو کے بدن پر احمدو. جی ٹھیک ہے، حضرت، احمد تو ان کے حروف تینہ میں سے تو حروف آ گیا. اب اس کو امر کا صیغہ بنائیں گے ہم احمدو کو. حضرت وہ تو پھر علم بھی تو ہے نا، وہ تو پھر نظر آ رہا ہے کہ یہ علم ہے تو اسم میں تو. نہیں، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ یہ علم ہے کہ کیا، پھر وہ کیا کرے گا؟ ہیں؟ اچھا حضرت آپ چل سے احمد، سوال تھا ایک. نہیں میں بتا رہا ہوں نا، احمرو، احمرو تو علم نہیں ہے نا. جی پھر حضرت یہ اسم اس تو کو ہے نا یہ. چلو ٹھیک ہے. ہاں، چلو کیا ہونا اشکال جی. ہے آپ کو؟ حضرت کیا میں عرض اشکال ہے یہ آپ کر کو؟ رہا ہوں کہ جی حضرت جتنے بھی افعال ہیں زمانہ تو سب میں پایا جاتا ہے نا، تو ان سب میں اگر ہم کہیں کہ اس میں فعل کی علامت یہ ہے کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو پھر وہ دوسری علامات جو ہیں قد شروع میں ہونا، سین شروع میں ہونا، سوفہ شروع میں ہونا، جو ہم نے پڑھی ہیں، ہاں 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 ہاں. وہ بھی زمانہ، زمانہ تو سبھی میں ہوتے ہیں نا. وہ بھی زمانہ ہی بتاتا ہے، قد بھی زمانہ بتاتا ہے، سب. زمانہ ان میں بھی ہوتا ہے، زمانہ ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ دیکھنا، یہاں پر نہ تو قد ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں، نہ ہمیں صوفہ نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں سی نظر آ رہا ہے. یہاں تو ہمیں کوئی علامت فعل کی نظر نہیں آ رہی. تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کے اندر فعل کی علامت یہاں اب کون سی ہے، میں یہ پوچھ رہا تھا. یہ تو سوال آپ کا سوال آپ ہی کے اوپر الٹا پڑ گیا. استاد نہیں جی سمجھ آگے آئی؟ چلیں جی، اچھا، آگے نہیں اس آگے کو تھوڑا اچھا، ساتھ ہی ساتھ سوال نہ کرے، میسج آ گیا مجھے، میں کہہ رہا اچھا. اعوذ فعل متکلم کا صیغہ ہے جی، آذا یعوذ سے ہے. ٹھیک ہے، پناہ، پناہ میں آنا، پناہ مانگنا. اچھا، اچھا اب یہ اعوذ، یہ کیا ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جی نظام الدین صاحب یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. مرکب ہے، اور واحد، تثنیہ، جمع میں سے کیا ہے یہ؟ حضرت یہ واحد ہے. واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور اس کے اندر فاعل جی کون ہے؟ حضرت فائل انا اس کے اندر آ جائے گی. کون سی ضمیر ہے یہ؟ انا ضمیر، انا ضمیر، کون سی واحد متکلم. ضمیر کا نام کیا ہے اس کا؟ کون سی، مرفوع، متصل، مرفوع متصل؟ حضرت یہ آج آ تو جائے گی نحوے کی مرفوع مرفوع حضرت مرفوع کام منفصل ہے متصل، استاد، مرفوع مرفوع متصل. منفصل ہے. انا ہاں مرفوع، منفصل، ہاں مرفوع منفصل. مرفوع منفصل تو منفصل بھائی پھر اوہو. مرفوع متصل ہاں میں بتاؤ اور کون سی. یہ تو متصل ہے، مرفوع متصل اور متصل. نہیں نہیں، مرفوع، مستتر. مرفوع منفصل ہے جی، متصل ہوگی، منفصل. مرفوع متصل، حضرت متصل، بھائی جی منفصل، جی متصل. منفصل ہے، منفصل، مرفوع منفصل. منفصل کی مرفوع تعریف کریں. منفصل. ہاں بھی حضرت عثمان علی جو تعریف کرے مرفوع منفصل کی. حضرت وہ ضمیریں جو مرفوع فعل سے علیحدہ ہوتی ہیں اور ترکیب میں فاعل یا مبتدا یا خبر ہوتی ہیں. او بھائی، جو ضمیریں مرفوع منفصل ہوتی ہیں نا، وہ ضمیریں کبھی فاعل نہیں ہوتی، وہ مبتدا بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ فعل سے جدا ہو کر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت مبتدا تو بنتی ہے نا جی وہ. یہ ہم مبتدا بنتی، فاعل تھوڑی مفعول نہ نہیں ہوتی بنتی. وہ، نہیں، یہ تو مفعول ہوتی ہے. اکٹھی ہے نا، حضرت یہ تو حضرت اکٹھی ہے، اس کے فاعل بھی اندر تو بنتی ہے نا. بارز فاعل ہے نہیں اور اس بنتی. کے اندر موجود ہے، تو یہ متصل ہے، ہاں، متصل یہ ہے، یہ ضمیر مرفوع مرفوع متصل. متصل، ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ مل کر آئے اور فاعل بنے. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل فعل سے جدا ہو کر آتی ہے، لیکن وہ اکثر مبتدا بنتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے انا، نحن، انت، انتم، انتم، انتی، انتم، 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 یہ ضمیر جو ہے مرفوع منفصل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. برب اور استاد، الفلق. جی استاد جی ہاں جی. وہ اس میں تو متصل میں تو وہ جیسے ضرب تو ضربنا، ضرب تو ضرب تو وہ ہے نا، ہاں، تو ملی ہوئی اس میں ماتم فعل جو کے ہے ساتھ. باری ضمیریں ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. آگے ہے برب الفلق. با، با کیا ہے بی جی؟ حرف جر. نور الامین صاحب، با کیا ہے نور الامین صاحب؟ یہ حضرت با حرف جارہ میں سے ہے، حرف جارہ یہاں پہ. اچھا،
तो हरूफ जारा में से है। ठीक हो गया। तो हरूफ जारा का क्या काम होता है? ये अपने बाद वाले इसम को जेर दे देती है। देर देती है। अच्छा, जैसे जरब तो, जैसे यहाँ पे है जरब तो, मरद तो बिजैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, उसने जर दे दिया। जरब तो जी जरब तो जैदन बिल असा, और यहाँ तो उसने क्या नाम है असा को जर नहीं दिया बा ने। यहाँ पे क्या वजह है, बताएं भी। हजरत वो, जी हजरत वो अभी गैर मुनसरफ होगी। इसमें गैर मुतमक्किन है। हाँ, इसमें वो इसमें इसमें नहीं, इसमें गैर मतलब के नहीं, इसमें उसमें से है गैर मुंसलिम में से है। गैर मुनसरिफ, ठीक जी हो जी। गया। आगे है रब्बिल फलक। ये कौन सा क्या ताल्लुक है आपस में इनका, रब्बिल फलक का? ये रब क्या है मुजाफ और मुजाफ तो मुजाफ ये, मुजाफ इलैहि उस्ताद जी। हाँ तो ये क्या है, मुजाफ इलैहि, ये इसम है, फेल है, हरफ है? रब इसम है जी, फल। इसमें उस्ताद जी। इसम है। दोनों। तो इसम है, इसम में कौन सा है मुफरद, ये मुफरद है मुरक्कब है रब्बिल फलक? मुरक्कब है जी। रब फलक मुरक्कब बनेगा जी। मुरक्कब है, तो मुरक्कब की कौन सी किस्म है ये? मुरक्कब इजाफी है जी। तो इजाफी है मुरक्कब सर, मुफीद, मुरक्कब इजाफी। हाँ मुरक्कब इजाफी, माशाल्लाह। गैर तो गैर मुफीद, मुफीद। गैर मुफीद। गैर मुफीद हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि ये मोर मबनी में से क्या है ये, बताएं भी। मोरब है अलग जो है वो उस्ताद जी मोरब है। और जो मोरब है हजरत मोरब। मोरब। मोरब है, माशाल्लाह मोरब। माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं ना माइक बंद कर रहा हूँ सबके, अब मैं सबसे सुनूंगा, मैं अपनी मर्जी से किसी से सुनना है, ठीक? बिरब्बिल फलक। अच्छा भी, ये जो है उस्मान उस्मान अली साहब, ये बताएं रब्बिल फलक का आपस में ताल्लुक, मुजाफ मुजाफ इजाफत का ताल्लुक है, ठीक है? और जो है मुजाफ इले होना जो होता है वो इसम होता है, तो रब्बिल फलक में इसम की कौन सी अलामत पाई जा रही है? हजरत अलिफ लाम से शुरू में हो, हाँ, अलिफ लाम। शुरू में होना ये अलिफ, अलामत है जिस्म की। और अच्छा, और रब में कौन सी इसम की अलामत पाई जा रही है? हजरत मुजाफ होना। मुजाफ होना, और इसके अलावा क्या, कौन सी अलामत है इसके? हजरत बाइस मैंने के ऊपर बताया, दाखिल है, हरफ जारा में से बाइस के ऊपर दाखिल है जी। हरफ जर बाहर उसके पे शुरू जा, में हो ये जिस्म की। जी। बिरब्बिल फलक, मुजाफ इलेह के साथ मिलकर बाहर रुफे जार के लिए मजरूर, और जार जी मजरूर मुतल्लिक हो गए आऊदु फेल के। सही जी। आगे मिन शर्रि मा खलक। ये मिन कौन सा है भाई, ये उस्मान दुरेज साहब, उस्मान दुरेज साहब, ये मिन कौन सा है? उस्मान दुरेज साहब नहीं सुन, अच्छा जी, मोहम्मद उसामा, ये मिन मिन कौन सा है भाई? मोहम्मद उसामा। जी ये हरफ जर है। हाँ, ठीक हो गया। आगे शर्रि मा खलक, शर्रि मा का ताल्लुक आपस में क्या है, और ये माँ कौन सा है? सजी और माँ में अय्युन अय्यतुन वाले है, ये नहीं पता कौन से। हाँ, ये माँ मौसूला में से है। शर्री मुजाफ, माँ मौसूला, खलका फेल, हुआ ज़मीर फाइल जो माँ की तरफ लौट रही है। फेल अपने फाइल के साथ मिलकर माँ मौसूल के लिए सिला, जुमला फेलिया खबरी होगा। मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर शर मुजाफ के लिए मुजाफ इले, शर मुजाफ अपने मुजाफ इले के साथ मिलकर मातूफ इले। ठीक हो गया। आगे वामिन शर गासिन इदा वक़ब, ये मातूफ ये होगा, मातूफ अव्वल, मिन शर्रि नफ़ासात फिल उक़द, ये मातूफ दोम, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये मातूफ सालिस होगा। ठीक है। फिर तो इनके बारे में इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो आप हजरात से थोड़ी सी गुजारिश करनी थी। तो आप माशाल्लाह सारे ही इसके अंदर जो है, समझो कि सेंसिटेबल है, एटीट्यूड है, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह नौजवान, तो समझने वाले हैं, और माशाल्लाह साहिब इल्म है सारे। तो एक दो बातें करनी थी आप हजरात से। तो देखना